جی شیخ، میرا سوال یہ ہے کہ جو لوگ تعویذ وغیرہ بیچتے ہیں، تعویذ کا کاروبار کرتے ہیں، تو اس کے پیچھے نماز پڑھنا کیسا ہے؟ جی شیخ عبد الرحمان جی. جی میں آپ شیخ حسین صاحب سے کہہ رہے تھے. جی نہیں معذرت، میں نے تو استقبال کیا تھا شیخ کا، لیکن آپ بتائیں شیخ. ان کا سوال آپ نے سن لیا؟ جی یہ کہہ رہے ہیں کہ گنڈے تعویذ کا جو عمل کرنے والے ہیں ان کے پیچھے نماز پڑھنے کے تعلق سے کس کے پیچھے نماز ہوگی، اس سلسلے کا ایک واضح اور مختصر اصول یہ ہے کہ اگر کوئی شخص شرک اکبر کا مرتکب ہے تو اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی، ایک بات. اسی طرح کوئی اگر بدعتی ہے تو بدعتی میں دو قسمیں بیان کی جاتی ہے، ایک بدعت کی طرف دعوت دینے والا اور ایک وہ جس کی بدعت اس کی اپنی ذات سے جڑی ہوئی ہے، دوسروں تک نہیں. تو جو بدعت کی طرف دعوت دینے والا ہے اس کے تعلق سے کئی معاملات میں جو قرآن و حدیث کے ضابطوں سے سلف نے اصولوں کے بنیاد پر اس سے کافی احتیاط برتنے کی تعلیم دی ہے. اب جو شخص تعویذ گنڈا بیچتا ہے، اول تو یہ شرک کا دھندا کر رہا ہے، بزنس کر رہا ہے. اس میں نے جیسا کہ بتایا ابھی اشارتاً بات آئی تھی کہ کبھی وہ شرک اکبر ہو سکتا ہے گنڈا تعویذ کا پہننا، کبھی شرک اصغر. شرک اکبر کب ہوتا ہے؟ اس کی دو شکلیں ہیں. یا تو اس تعویذ میں کوئی ایسی بات لکھی ہوئی ہو جس میں غیر اللہ سے استمداد، استعاذہ، شیاطین سے مدد مانگنے کی بات، کسی بھی مخلوق سے دعا استغاثے کی بات ہو. ایک مثال دے رہا ہوں. تو اس کا مضمون اگر شرک اکبر پر مشتمل ہے تو شرک اکبر ہو جائے گا. یا پھر جو تعویذ لٹکانے والا آدمی ہے، اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس دھاگے تعویذ میں بذات خود نفع پہنچانے اور نقصان سے بچانے کی طاقت ہے تو وہ شرک اکبر ہو جائے گا. اور اگر وہ اس کو صرف اس لیے پہن رہا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ یہ صرف ذریعہ ہے، اصل مسبب اللہ ہے، تو یہ شرک اصغر ہوگا. تو شرک اکبر اگر ہے تو اس کے پیچھے بالکل نماز نہیں ہوگی. اور شرک اصغر ہے، شرک اصغر ریاکاری بھی شرک اصغر ہے، تو وہ مسلمان ہی ہوتا ہے، اسلام سے خارج نہیں ہوتا. ایک امام ہو، امیر ہو، اس کے اندر بھی ریاکاری آ سکتی ہے. تو شرک اصغر کا مرتکب اسلام سے باہر نہیں ہوا، اس لیے اس کے پیچھے نماز ہو سکتی ہے. اب جو گنڈا تعویذ بیچنے والا ہے علل اقل وہ شرک اصغر تو کر رہا ہے، دوسرا یہ کہ بیچ کے بدعت کی طرف دعوت بھی دے رہا ہے. تو ایسی صورت میں میرا یہ کہنا ہے، اگر ہمارے کسی ساتھی کو اس پر ملاحظہ ہو تو ضرور وضاحت کر سکتے ہیں. میرا یہ کہنا ہے کہ جہاں تک ہو سکے ہمیں اس کے پیچھے نماز پڑھنے سے بچنا چاہیے، کیونکہ اس کا عمل شرک اکبر کے امکان سے خالی نہیں ہے. ہو سکتا ہے وہ جو کچھ لکھ کر دے رہا ہے، بزنس کر رہا ہے، ہمیں اگر معتبر ہے وہ کہ وہ قرآن اور یہ سب لکھتا ہے، دیتا ہے، اور اس طرح کا عقیدہ نہیں ہے، اس طرح کی باتیں کرتا ہے، تب تو پھر شرک اصغر ہے. لیکن اگر پتہ نہیں ہے اور ظاہر میں وہ بزنس کر رہا ہے ایسا گنڈے تعویذ کا، لکھ کر دے رہا ہے لٹکانے والی چیزیں، اور عام طور سے ایسے لوگ اپنے پیشنٹس کو، اپنے خریداروں کو یہ یقین دلانے کے لیے کہ ان کے اس علاج سے بہت فائدہ ہوگا، اس طرح کی باتیں بھی کرتے ہیں جو آدمی کو شرک اکبر کی طرف لے جاتی ہے. لہذا میں یہ کہوں گا کہ احوط یہ ہے کہ ان کے پیچھے نماز نہ پڑھی جائے. باقاعدہ فتویٰ مفتیان کرام دیں گے. اصول میں نے بتایا کہ شرک اکبر والے کے پیچھے نماز نہیں ہوگی، نہیں پڑھنا چاہیے. بالکل صحیح، بارک اللہ فی، شکریہ، جزاک اللہ خیر شیخ. ٹھیک ہے آصف بھائی، امید کرتا ہوں آپ کو جواب ملا ہوگا انشاءاللہ. جی سر، جزاک اللہ خیر. وہی وہی